ایران نے جنگ بندی معاہدے کا آغاز کر دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا وقت شروع ہو گیا۔ ایران کی جنگ بندی کے 12 گھنٹے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت بند کرے تو ایران کا رد عمل جاری رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جنگ بندی معاہدے سے متعلق امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا، خاص اور آہنی چوٹ نے سب کو اکٹھا کیا۔ ایران نے جنگ بندی معاہدے کا آغاز کر دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا وقت شروع ہو گیا۔ ایران کی جنگ بندی کے 12 گھنٹے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا، اسرائیل جارحیت بند کر دے تو ایران کا رد عمل جاری رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جنگ بندی معاہدے سے متعلق امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا، خاص اور آہنی چوٹ نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ ایران کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ایران کی جنگ بندی کے 12 گھنٹے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا، اسرائیل جارحیت بند کر دے تو ایران کا رد عمل جاری رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جنگ بندی معاہدے سے متعلق امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا، خاص اور آہنی چوٹ نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ جنگ بندی سے قبل اسرائیل کی جانب سے تہران پر شدید حملے کیے گئے، جبکہ ایران نے جوابی حملے کیے اور تیسرا میزائل حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 اسرائیلی ہلاک اور متعدد زخمی بھی ہو گئے۔ ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایران کی جنگ بندی کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت بند ہو تو ایران کا رد عمل جاری رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جنگ بندی معاہدے سے متعلق امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا، خاص اور آہنی چوٹ نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ جنگ بندی سے قبل اسرائیل کی جانب سے تہران پر شدید حملے کیے گئے۔ جوابی حملوں میں ایران نے تیسرا میزائل حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں 3 اسرائیلی ہلاک اور متعدد زخمی بھی ہوئے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا وقت اب شروع ہو چکا ہے۔ ایران کی جنگ بندی کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل جارحیت بند کرے تو ایران اپنا رد عمل جاری رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ خاص اور آہنی چوٹ نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ دونوں ممالک کو امن کی جانب آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، امریکی صدر نے یہ کہا، جبکہ ایران نے صدر ٹرمپ کی اسرائیل کو حملوں کے لیے 12 گھنٹے کی اجازت کو مسترد بھی کیا۔ جنگ بندی کا آغاز ہوا ہے۔ ایران کی جانب سے جنگ بندی کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا، اسرائیل جارحیت بند کرے تو ایران کا رد عمل جاری رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جنگ بندی معاہدے سے متعلق امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا، خاص اور آہنی چوٹ نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر معاہدے کے لیے ثالثی کی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ دونوں ممالک نے جنگ ختم کرنے کے لیے استقامت، ہمت اور ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب سینئر ایرانی عہدیدار نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو قبول کر لیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک کو امن کی جانب آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایران نے جنگ بندی معاہدے کا آغاز کر دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا وقت شروع ہو گیا۔ ایران کی جنگ بندی کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا، اسرائیل جارحیت بند کر دے تو ایران کا رد عمل جاری رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جنگ بندی معاہدے سے متعلق امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ خاص اور آہنی چوٹ نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا وقت اب شروع ہو چکا ہے۔ ایران کی جنگ بندی کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل جارحیت بند کرے تو ایران کا رد عمل جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جنگ بندی سے قبل ایران کی جانب سے اسرائیل پر تیسرا میزائل حملہ کیا گیا۔ ایرانی حملے میں 3 اسرائیلی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ جنگ بندی کا وقت شروع ہونے سے پہلے اسرائیل کی جانب سے تہران پر شدید حملے کیے گئے۔ ایران نے جنگ بندی معاہدے کا آغاز کر دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ایران کی جنگ بندی کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل جارحیت بند کرے تو ایران کا رد عمل جاری رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جنگ بندی معاہدے سے متعلق امریکی صدر نے بیان دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا، خاص اور آہنی چوٹ نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ مشرق وسطی بڑی تباہی سے بچ گیا۔ ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سیز فائر معاہدے کے لیے ثالثی کی گئی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ دونوں ممالک نے جنگ ختم کرنے کے لیے استقامت، ہمت اور ذہانت کا مظاہرہ کیا۔
دوسری جانب سینئر ایرانی عہدیدار نے تصدیق کر دی کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو قبول کر لیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک کو امن کی جانب آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایران نے جنگ بندی معاہدے کا آغاز کر دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا وقت شروع ہو گیا۔ ایران کی جنگ بندی کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل جارحیت بند کرے تو ایران کا رد عمل جاری رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جنگ بندی معاہدے سے متعلق امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا، خاص اور آہنی چوٹ نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ جنگ بندی کا اب باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ایران کی جنگ بندی کے بعد 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل جارحیت بند کرے تو ایران کا رد عمل جاری رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جنگ بندی معاہدے سے متعلق امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ خاص اور آہنی چوٹ نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ جنگ بندی سے قبل ایران کی جانب سے اسرائیل پر صبح سویرے تیسرا میزائل حملہ کیا گیا۔ ایرانی حملے میں 3 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی ہوئے۔ جنگ بندی کا وقت شروع ہونے سے پہلے اسرائیل کی جانب سے بھی تہران پر شدید حملے کیے گئے ہیں۔ ایران نے جنگ بندی معاہدے کا آغاز کر دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا وقت شروع ہو گیا۔ ایران کی جنگ بندی کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل جارحیت بند کرے تو ایران کا رد عمل جاری رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جنگ بندی معاہدے سے متعلق امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ خاص اور آہنی چوٹ نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر معاہدے کے لیے ثالثی کی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ دونوں ممالک نے جنگ ختم کرنے کے لیے استقامت، ہمت اور ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب سینئر ایرانی عہدیدار نے تصدیق کر دی کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز قبول کر لی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک کو امن کی جانب آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایران نے باقاعدہ طور پر جنگ بندی معاہدے کا آغاز کر دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ایران کی جنگ بندی کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا، اسرائیل جارحیت بند کر دے تو ایران کا رد عمل جاری رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جنگ بندی معاہدے سے متعلق امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا، خاص اور آہنی چوٹ نے سب کو اکٹھا کیا۔ جنگ بندی سے قبل ایران کا اسرائیل پر صبح سویرے تیسرا میزائل حملہ۔ ایرانی حملے میں 3 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ جنگ بندی کا وقت شروع ہونے سے پہلے اسرائیل کی جانب سے بھی تہران پر شدید حملے کیے گئے اور جوابی حملوں میں ایران نے تیسرا میزائل حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 اسرائیلی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ایران نے اب جنگ بندی معاہدے کا آغاز کر دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ایران کی جنگ بندی کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیلی جارحیت بند ہو تو ایران کا رد عمل جاری رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جنگ بندی معاہدے سے متعلق امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ خاص اور آہنی چوٹ نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کا بیان بھی سامنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کسی سے زیادتی نہیں کی، کسی کی زیادتی قبول بھی نہیں کرتے، جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ ایرانی ایسے ہیں جو کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، کسی کی زیادتی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سیز فائر معاہدہ کیا گیا ہے، جبکہ انہوں نے ساتھ ہی اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایران نے ملٹری بیس پر حملے کی پیشگی اطلاع دی تھی۔ بولے کہ ایران نے جوہری تنصیبات پر حملے کا بہت ہی کمزور جواب دیا۔ ایران نے 14 میزائل فائر کیے، جس میں سے 13 میزائل تباہ کر دیے گئے۔ ایرانی موقف بھی سامنے آیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے ایکس پر پیغام دیا گیا، کہا کہ اسرائیل اپنی غیر قانونی جارحیت بند کر دیتا ہے تو ایران اس کے بعد اپنا رد عمل جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اسرائیل کو مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے تک اپنی کارروائی روک دینی چاہیے، یہ پیغام دیا گیا تھا ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے۔ اور اب باقاعدہ طور پر جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایران کی جنگ بندی کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بند کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسرائیل جارحیت بند کرے تو ایران کا رد عمل جاری رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جنگ بندی معاہدے سے متعلق امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ خاص اور آہنی چوٹ نے سب کو اکٹھا کیا۔
12 روزہ یہ جنگ تھی جو کہ اب ختم ہو چکی ہے. سیز فائر معاہدے کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے. 12 روز پہلے اسرائیل کی جانب سے اس جنگ کا آغاز کیا گیا تھا. اسرائیل کی جانب سے ایران کے ملٹری بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, جس میں ایران کے سینئر جو ملٹری کے کمانڈر ہیں وہ شہید ہوئے تھے, جبکہ ایرانی سائنسدان شہید ہوئے تھے, جس کے جواب میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغے گئے تھے, ڈرون حملے کیے گئے تھے اور اسرائیل کے متعدد فوجی ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا تھا. اور یہ حملوں کا باقاعدہ طور پر تبادلہ ہوتا رہا. اسرائیل کی جانب سے بھی حملے کیے گئے, ایران کی جانب سے بھی حملے کیے گئے, جس کے بعد امریکہ اس جنگ میں کودا. امریکہ کی جانب سے ایران کے 3 ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا, 3 جو ایٹمی تنصیبات تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا, جس کے بعد ایران نے یہ کہا تھا کہ وہ دفاع کا حق رکھتا ہے. کل رات ایران کی جانب سے قطر میں موجود امریکہ کے ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا گیا تھا, جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آیا تھا کہ ایران کا یہ حملہ بہت ہی کمزور تھا. ایران کی جانب سے 14 میزائل فائر کیے گئے, جن میں سے 13 کو تباہ کر دیا گیا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ساتھ ہی بیان آ گیا کہ سیز فائر معاہدے کے لیے انہوں نے ثالثی کی ہے اور یہ جنگ اب رک چکی ہے, جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے. امریکی صدر نے کہا کہ ایران اور اسرائیل دونوں کی جانب سے جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا ہے. دونوں ممالک کی جانب سے جنگ ختم کرنے کے لیے استقامت, ہمت اور ذہانت کا مظاہرہ کیا گیا ہے, جبکہ اس بات کی تصدیق ایرانی سینئر عہدیدار کی جانب سے بھی کی گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز قبول کر لی ہے. ایڈیٹر ڈپلومیٹک اینڈ اسٹریٹجی افیئر میڈم نسیم ظاہرہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ نسیم ظاہرہ صاحبہ. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ رات کو جو سچویشن کریٹ ہوئی, ایران کی جانب سے جوابی حملے کیے گئے اور ساتھ ہی اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ثالثی کر دی گئی ہے. دیکھیے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ثالثی ہوئی, میرا خیال ہے جو اہم معاملہ تھا اس سب چیزوں میں پچھلے ہم 2-3 روز سے دیکھ رہے تھے, وہ یہ تھا کہ گفتگو جاری تھی بیہائنڈ دا سینز ایران میں اور امریکہ میں, اور میرا خیال ہے امریکہ سے بائی ایکسٹینشن اسرائیل میں, اور اس کی عکاسی اس سے ہو رہی تھی کہ ایران بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جی, ایران کے فارن منسٹر نے بھی کہا کہ جی ہاں ہماری بات چیت, اسٹیو وٹکاف ہیں جو ان کے ایلچی تھے مڈل ایسٹ کے ٹرمپ کے, انہوں نے کہا جی ہماری ان سے بہت مرتبہ ملاقات بات چیت ہوئی ہے, لیکن انڈائریکٹلی ہوئی ہے تھرو عمان. تو ایک جو بڑا اہم معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ گفتگو جاری تھی, اور گفتگو جاری تھی اس کا مطلب کہ دونوں سائڈ کو یہ پتہ چل رہا تھا, ایک طرف دیکھیں ایک طرف گفتگو جاری تھی, دوسری طرف جنگ بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اس کے انٹینسیفائی ہو رہی تھی. ایسے جنگ کی انٹینسیفیکیشن میں آپ دیکھیں جو ایران کے جوابی حملے تھے, ایران نے ہر لمحے پہ اپنا جوابی حملے کا حق وہ استعمال کیا, اور یہ پتہ چل گیا تھا امریکہ کو, یہ جو انکنڈیشنل سرنڈر کہہ رہے ہیں اور جو ریجیم چینج کی بات ہو رہی ہے, یہ سب جو تھا یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اگر ہوگا تو کوئی عالمی جنگ کے بعد ہی ہوگا, ایسے نہیں ہو سکتا. اور پھر ہم نے جو ایران نے جب حملہ کیا کل قطر پہ, اور یاد رکھیں وہ جس بیس پہ حملہ کیا امریکی بیس پہ, وہ خطے کی کمانڈ اینڈ کنٹرول وہ بیس تھی, سب سے بڑی بیس تھی, ادھر 10,000 امریکن تھے, فوجی تھے. اچھا, جب وہ بیس پر حملہ کیا, جیسے جیسے حملہ ہو رہا تھا دنیا کا جو ہے, اور خاص طور پہ جو ریلائبل جو کنیکٹڈ ہے واشنگٹن سے اور تہران سے بھی, وہ بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے بتا دیا ہے, ہمیں بتایا ہے حملہ کرنے سے پہلے. اچھا, جو قطر کو یہ دلچسپ بات تھی, قطر پہ جو حملہ ہوا قطر کی سرزمین تھی, امریکی بیس تھی, تو ٹیکنیکلی تو کہا جاتا ہے بیس ہوتی ہے وہ سرزمین ہوتی ہے جس ملک کی بیس ہے. تو امریکہ کو تو تھریٹن کیا تھا, جواب دیا تھا کہ بھئی تم نے ہماری بمباری کی ہے, ہم تمہاری جوابی تمہاری بیس پہ کرے. قطر کو انہوں نے, ایران نے کوئی میرا خیال ہے آدھا درجن مرتبہ ان سے معذرت کی, ان کے پارلیمان نے کی, ان کے منسٹرز نے کی, ان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کی. تو قطر کو تسلی دی کہ بھئی ہم اپولوجائز کر رہے ہیں لیکن مجبوری ہے. اچھا, جب انہوں نے امریکہ اور امریکہ کو بھی پہلے سے بتا دیا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اور امریکنوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ چل گیا, ہم نے یہاں سے
اپنے لوگ بھی ہٹا لیے تھے، کوئی نقصان نہیں ہوا. تو یہ والی بات جو ٹرمپ کہہ رہے تھے وہ سچ ہی کہہ رہے تھے. اچھا اس کے بعد اب اچھا تو ادھر یہ آپ دیکھ رہے تھے پیرالل گفتگو بھی ہو رہی تھی، اور ایران نے اپنا جو بدلہ بھی لے لیا کہنے کو اپنے لوگوں سے. انہوں نے کہا کہ ہم نے 13 داغے تھے میزائل اور ہم نے مارے اور سب کچھ. اچھا ساتھ ساتھ ملٹری یہ تو ایک ڈپلومیٹک لیول اور ملٹری لیول ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جس سے میرا خیال ہے کہ دنیا کو یہ نظر آئے کہ کچھ بچت ہوگی. اب جہاں تک ایران کے اٹیک کی بات کی انہوں نے کہ انہوں نے جو 3 فردوں اور جو اصفہان اور ایک اور لندن پر انہوں نے اٹیک کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، مطلب یو ایس نے. اب اس میں یہ بات ہے کہ کس حد تک یہ اثر انداز ہوئے اور کس حد تک نقصان پہنچا سکے، اس پہ ابھی تک بہت بڑی ڈبیٹ جاری ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نقصان کیا، ہم نے بالکل تباہ کیا. پھر امریکی جو ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ابھی پتہ چلے گا کتنی تباہی ہوئی ہے. ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پتہ ہی نہیں. جو پرو ایران ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو ایسی ان کے جو سامنے ہے خاص طور پہ فردوں جگر اصل ہے. انہوں نے کہا جی پتہ ہی نہیں چلا، کریٹرز ہیں لیکن پتہ نہیں اصل میں کیا ہوا ہے. ادھر سے آئی اے نے آپ نے دیکھا کہ کل 12 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک اجلاس کیا. انہوں نے کہا یہ بڑا سیریس ہے، یہ جو اٹیک ہے وہ جو 400 یہ یعنی کتنا کلو ٹن یا کتنا جو 400 ٹن انہوں نے انرچ یورینیم استعمال کی وہ تھا ادھر فردوں میں، وہ وہاں سے چلا گیا. تو کدھر گیا؟ ایران نے کدھر چھپایا؟ یہ بڑی سیریس بات ہے. اور یہ ایران نے کہا کہ ہمیں پہلے سے ہی نکال لیا تھا، وہاں سے ہٹا دیا تھا. تو کدھر یورینیم چلا گیا کہ انرچ یورینیم، اسے تو ریڈیشن ہو جائے گی، دنیا میں کیا گڑبڑ ہوگی. تو اب آئی اے ای کو اجازت دیں کہ ایران میں جا کے وہ انسپیکشن کرے. ساتھ ایران نے کہا جی ہم آئی اے ای سے نکل گئے. تو میرا خیال ہے بہت سے معاملات اگر آپ ان کو دیکھیں جو یکدم ہوئے ہیں اور ہر طرف کو، اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ امریکہ کو یہ سمجھ آئی ہوگی کہ کیونکہ اگر امریکہ نے کسی حد تک یہ تباہی مچائی، کسی حد تک میں کہہ رہی ہوں اس پہ نیوکلیر پہ، تو اسرائیل نے تو بڑی کلیئرلی کہا تھا کہ ہم نے ان کو ہٹانا ہے. یہ جو ہے حکومت رجیم چینج کی بھی وہ بات کر رہے تھے، رجیم چینج کی کل بھی بات کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ.